السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. بہت سارے پروگرام ہم دنیاوی مسائل اور ان کے حل کی طرف لے کے چلتے ہیں، لیکن جہاں دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو اس دین اسلام کی بات ضرور ہوتی ہے، جسے دین اسلام اور جس دین کے نام کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان مارز وجود میں آتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر موضوع گفتگو ضرور ہونی چاہیے، جو کہ شاید رہ بھی جاتی ہیں. ہمارا مقصد ہوتا ہے پروگرام کے اندر کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یکجا کر کے ان سے وہ تمام چیزیں پوچھنا اور بات کرنا جو کہ بہت ضروری اور بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اگر ہم بات کریں گے تو اس کے اندر بہت سارے مختلف مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، ان کی باتیں آتی ہیں. وہ دین اسلام میں اگر اسلامی کیلنڈر کو دیکھیں تو سال بھر بہت زیادہ ہمیں ایسے ایام ملتے ہیں جو عبادت کے لیے خاص ہوتے ہیں. آج کل جو مہینہ چل رہا ہے وہ شعبان المعظم کا ہے. اس مہینے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. انہوں نے کہا کہ رمضان المعظم جو ہے، رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، تو شعبان میرا مہینہ ہے. برکتوں والے مہینوں کی بات کریں تو ان میں سے یہ مہینہ ہوتا ہے. اسی کی کچھ ایام جو ہیں اسے بہت ہی بابرکت سمجھا جاتا ہے. اور عبادت ویسے تو ہر رات ہر شب جو ہے وہ عبادت کی جانی چاہیے، تاکہ اللہ کے حضور سجدہ وسجود ہو کر اپنے گناہوں سے مغفرت مانگتے ہوئے اپنے لیے خیر و برکت مانگی جائے. میں علماء کا تعارف آپ کے ساتھ کروا دوں، پھر پروگرام میں باقاعدہ آپ کو آگے لیے چلتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب موجود ہیں، چیئرمین بین المذاہب سے ان کا چیئرمین بین المذاہب رواداری کونسل پاکستان کے. آگے مولانا مفتی مظفر اقبال صاحب موجود ہیں، مدیر جامعہ عثمانیہ ہیں. مولانا محمد تنویر طاہر راٹھور صاحب ہیں آج، جن کے ہم مہمان بھی ہیں، ڈویژنل صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان کے. ان کے ساتھ مولانا غلام اللہ خان صاحب موجود ہیں، مرکزی رہنما جمعیت اہل حدیث فیصل آباد. اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے تو انہی سے آغاز کروں گا اور تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اور پھر آغاز کے ساتھ ہی اسی موضوع کے اوپر ڈاکٹر صاحب، بہت ساری چیزیں، بہت سارے اختلافات، بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی، لیکن میرا آج پروگرام کا خاص، ایک تو شعبان المعظم چل رہا ہے، رمضان کی تیاریاں ہیں. ہم رمضان سے پہلے بھی پروگرام کرتے ہیں، وہ کریں گے، رمضان کے اندر بھی کریں گے، کیونکہ جہاں میرا کرنٹ افیئرز کا شو ہے، موضوع گفتگو مسائل رہتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. لیکن دین کے بھی اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم آج دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم خاص ایام کے اوپر ان عبادات کو بھول چکے ہیں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے، ان ایام کی تقدس کو بھول چکے ہیں. یہاں شب معراج بھی ہو تو پٹاخے چلا دیے جاتے ہیں اور ان کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے شاید خوشیاں منا رہے ہیں، جو ظاہر نہیں ہے. اب شب برات بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو شعبان کا مہینہ ویسے بڑا تقدس والا ہے. آپ اس مہینے کو اور خاص طور پہ دین اسلام میں آنے والی ایام اور راتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً شعبان معظم کا مہینہ برکتوں، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنے ساتھ منسوب کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس مہینے کے ابتدائی ایام جو ہیں اس میں بہت سارے نفوس قدسیہ کی ولادت باسعادت بھی ہے، جس میں خود حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ قاسم اور باوفا جناب عباس علمدار کی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے میں. تو اس حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مبارکوں اور جشن کا مہینہ بھی ہے. اور ساتھ نصف شعبان، جو 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس کے بارے میں یقیناً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ اشارے موجود ہیں جو اس رات کو معتبر کرتے ہیں. اور اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رات شب قدر کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والی رات ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا، پوچھا کہ شعبان کے مہینوں میں آپ جو روزہ ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو آپ نے اس استغفار پر بتایا کہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں جو خاص طور پہ یہ جو 15ویں شعبان کی شب ہے، اس میں جو ہے وہ دنیا میں بندوں کے اعمال جو ہیں وہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں.
تو لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں صائم ہوں، یعنی میں روزہ دار ہوں۔ تو اسی طرح آگے بڑھ کر پھر دوبارہ یہی سوال ہوتا ہے کہ شبان معظم جو ہے اس میں آپ کی جو توجہ ہے وہ زیادہ ہے روزوں کی طرف اور عبادات کی طرف۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ ہر آنے والا جو اگلے سال میں اس دنیا میں ظہور پذیر ہوگا، وجود میں آئے گا، ان سب کا یہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اور اسی طرح جنہوں نے دنیا سے جانا ہے ان کے بھی پرچی وہ کٹ جاتی ہے، ان کی بھی وہ پرچی جو ہے وہ کٹ دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو رات ہے یہ عمل کی رات ہے، اعمال کرنے کی رات ہے، برکت کی رات ہے، اور خدا خود فرماتا ہے کہ اگر تم رزق چاہتے ہو تو مغفرت کرو، میرے پاس آؤ، میرے سے سوال کرو۔ ہر شب تمہارے لیے اگر تم صحت چاہتے ہو، اگر تم تندرستی چاہتے ہو، درازی عمر چاہتے، کوئی بھی تمہارا مسئلہ ہے تو اللہ خود ندا دے رہا ہے کہ میرے ساتھ بیان کرو، میں تمہارے لیے وہ پورا کروں گا۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شبان معظم کا جو مہینہ ہے اس میں عبادات کا جو رتبہ ہے وہ رمضان المبارک کے جو ماہ صیام ہے ان روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت ہے روزہ رکھنے کی تو وہ ماہ شبان ہے۔ میں مفتی مظفر اقبال صاحب کی طرف بڑھوں گا، مائک آگے دیجیے گا۔ مفتی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مقدس شب جو ہمیں نصیب ہوتی ہیں سال بھر کے اندر، عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ایڈاپٹ کر لیا جاتا ہے؟ بہت سارے نوافل بتائے جاتے ہیں، بہت سارے عبادت کے طریقے بتائے جاتے ہیں، ایام اور گھڑیاں بتائی جاتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ آج ہم شاید کسی اور طرف چل نکلے ہیں۔ میرے خیال میں اب تو یہ تک علماء حضرات کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے تو آئیں، کہ مساجد کے اندر وہ رونقیں بحال تو کریں تاکہ آپ کو شب تو بعد میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، یہاں تو نمازوں کی اہمیت سے بھی دور ہو جائے، کیونکہ میرے خیال میں پروگرام کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ریوائز کرایا جائے تاکہ دیکھنے والے ناظرین کو باور کیا جائے، ہمارا حصہ پڑ جائے کہ 2-3 لوگ ہی اندر داخل ہو جائیں تو ہمارا وہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ جی بلال بھائی، بات آپ کی درست ہے کہ رات تو 15 شعبان بہت ہی فضیلت والی رات ہے، اور اس رات کو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے بالخصوص، اور ہمیں عبادت کا طریقہ جو ہے کسی بھی رات کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے، یعنی اس میں انسان کے اختیار میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اس رات کی عبادات کو گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ مرد حضرات باجماعت مساجد میں جائیں، نماز ادا کریں، اور خواتین جو ہیں وہ گھروں کے میں رہ کر نماز کی ادائیگی کریں عشاء کی، چونکہ خواتین کو گھر میں ہی نماز پڑھنے سے اللہ جماعت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور مسجد کا ثواب، اور اس پر زیادہ اہمیت بھی ہے کہ آلریڈی جمعے کی شب آ رہی ہے، جمعہ یہ ویسے افضل رات ہے، ڈبل فضیلت کی رات بن ایک گئی، شب برات بھی آ گئی، پھر شب جمعہ بھی آ گئی، تو 2 فضیلتوں والی راتیں گویا جمع ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور پھر صبح فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فی جماعت فکانما قام نصف اللیل ومن صلی العشاء فی جماعت فکانما قام اللیل کلہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا تو اللہ اسے پوری رات عبادت کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ یعنی صرف عشاء اور فجر ہی جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائے تو عبادت کا ثواب تو پوری رات کا مل جائے گا، لیکن اگر عبادت کے اندر رات کو گزار لیا جائے گا تو اور زیادہ اللہ سے جو ہے نا وہ لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسرا، رات کے اندر تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی قضا نمازیں کوئی رہ گئی ہیں تو ان کو پڑھ لینا چاہیے، لیکن شور شرابے کے اندر اس رات کو نہیں گزارنا چاہیے، جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا یہ منشور بن چکا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اب علماء کہہ رہے ہیں کہ چلو عشاء پڑھنے تو مسجد میں آ جاؤ، اب مساجد کی بجائے بازاروں کا رخ ہو گیا، بازاروں کو بھی میں یوں کہوں گا کہ خالی سڑکوں کا رخ ہو گیا۔ مجھے مفتی صاحب، میں معذر صاحب بڑا کبھی پشیماں ہوتا ہوں کہ فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہوں اور اس کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے مساجد کے اندر کہ جو بچے مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ان کو بھیج دیا جائے،
یہ والدین کے اندر سے عشق ختم ہو گیا کہ بچے کو مسجد بھیجنا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین ضد کر کے بھیجتے اب جاؤ, اس بچے کے پھر جو لگن اور الفت ہے وہ دین کے ساتھ بڑھ جاتا تھا. یہاں اگر امام کو اور علماء حضرات کو اعلانات کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ بچے جو پڑھنے والے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ان کو بھیج تو دیں, یہ افسوسناک صورتحال ہے. یہ بالکل افسوسناک ہے, لمحہ فکریہ ہے آج کے مسلمان کے لیے کہ جو کلام اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے اور اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک, آج اس کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق جڑا ہوا ہے. یہ اعلانات ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا تعلق وہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. کسی اور کام کے لیے مثال اسکول ہی جانا ہے اگر بچے نے, تو کیا اسکول والوں کو اعلان کرنا پڑتا ہے؟ کبھی نہیں کرنا پڑتا. صرف قرآن پاک پڑھانے کے لیے, اور وہ بھی نادرہ قرآن پاک پڑھانا ہے, آدھے یا پونے گھنٹے کے لیے مسجد جانا ہے, اس کے لیے اگر اعلان کرنا پڑ رہا ہے تو پھر ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے اور آج کے مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق اپنا جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آگے چلوں گا, مولانا محمد تنویر طاہر راٹھور صاحب موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, دوبارہ پروگرام کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ان خاص ایام کی, ان گھڑیوں کی جو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں. اللہ کے سامنے سجدہ مسجود ہوں تو باستغفار کریں, اور آج کی رات یا کوئی بھی شب جب ہمارے لیے خاص اہمیت کی آتی ہے اس کے اندر عبادات کا اہتمام کریں, خوشی و خضوع کے ساتھ مساجد کا رخ کریں. ہمارے ساتھ آگے محمد تنویر طاہر راٹھور صاحب موجود ہیں. مولانا صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ہم مفتی صاحب سے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ پروگرام کا مقصد یہ تو ہے شب کی ہم اہمیت بھی بیان کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن مقصد ہے یہ چیز کو باور کرنا کہ آج ہم کھڑے کس دوراہے کے اوپر جا کے ہیں کہ جہاں یہ جو شب ہیں یا آنے والی جو گزر گئی ہیں وہ تو سال میں 4-5 آنی ہیں, آگے طاق راتیں رمضان المبارک میں کم آئیں گی. ہم یہ بات آج سے 10 دن بعد بھی کریں گے جب دوبارہ پروگرام رمضان المبارک کا کریں گے کہ پہلے عشرے میں تو سارے تراویحاں پڑھے ہوتے ہیں, اس کے بعد صفیں خالی ہو جاتی ہیں, فجر کی صف بھی خالی, پھر آخری 3 ایام میں لائنیں لگ جاتی ہیں عید کی نماز, اور پھر مساجد پہ وہی رونقوں کی جو ماند پڑ جانا ہے. یہ افسوسناک عمل نہیں ہے کہ کیا ان عبادات کے لیے ہمیں احکامات نہیں دیے گئے دین کے اندر کہ آپ آئیں, رخ کریں, نوافل اور عبادات کا اہتمام کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بلال بھائی, بہت اچھی آپ کا جو کوسچن ہے بڑا خوبصورت ہے, اور یقیناً ایسے پروگرامز کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو, اور ہمارے جو لوگ اس وقت دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میں آغاز جناب اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوتے ہیں تارک قرآن ہو کر. جس طرف آپ نے اشارہ کیا, بلا شبہ یہ رات جو مقدس رات ہے جس کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, لیکن یہ بات جو یہاں تک جو عبادات کا تعلق ہے یہ مستحبات یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن نمازوں کا جو آپ نے ذکر فرمایا, نماز ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. بالکل, بندہ نماز کی طرف نہ آئے اور صرف شب برات کو آ کے جاگ لے, بندہ نماز روزہ نہ رکھے اور شب قدر کو آ کے جاگ لے, تو یہ کافی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں, یہ تو ایک ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں ملا ہے نا کہ اس میں آپ آئیں گے تو یہ سال کا بونس ہے. بونس ہے, ہاں جی. اور ویسے بھی یہ رات جو ہے جو ہمارے ہاں اور بہت ساری حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بجٹ کی رات ہے اللہ رب کریم کی طرف سے. تو اب اس میں ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا, بلا شبہ ہمارا اس وقت المیہ یہ بن چکا ہے کہ شب برات یا شب قدر ہو تو پھر تو مساجد کے اندر بڑا کھچا کھچ بری ہوتی ہے, لیکن پورا سال مساجد کے طرف ہمارا رجحان ہی نہیں ہے, ہماری وہ دلچسپی نہیں رہی. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے دنیا داری اور دنیا کے معاملات, اس میں ہم اتنے الجھے ہوئے کہ ہمیں مسجد کی خبر نہیں. یہ جو مفتی صاحب نے بات کی تھی نا کہ اسکول جانے کے لیے چھٹی نہیں کر سکتا بچہ, جی بالکل, لیکن اگر کہیں وہ پنجابی کے اندر نانکے اندر جانا, داد کے اندر جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے سیر و تفریح پہ, قرآن کی تعلیم سے چھٹی ہو سکتی ہے, وہ قاری صاحب کو فون کر دینا ہے, لیکن اسکول سے نہیں کرنی, اسکول کی چھٹی کے بعد ٹائم رکھنا ہے. یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. یقیناً جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ المیہ ہے, اور کیونکہ ہم اسی سے ریلیٹڈ ہیں تدریس کے شعبے سے, تو ایسا ہی ہے کہ ہمیں بچوں کو اور بچوں کے پیرنٹس کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ٹائم پہ بھیجیں, اور اگر بچہ نہیں بھی آتا تو کوئی اطلاع نہیں دی جاتی, کیونکہ اس کو نہیں سمجھا جاتا کہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کہ قرآن پاک, حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بندے کو دنیا میں بھی کام آنی ہے اور آخرت میں بھی کام آنی ہے. لیکن ہمارا دین سے دوری کا یہ عالم ہے کہ ہمارا بچہ اگر مسجد میں نہیں جاتا تو کوئی پرواہ نہیں, اس سے نہیں پوچھا جاتا. اگر اسکول نہیں جاتا, حالانکہ مساجد کے اندر اور مدارس کے اندر فیس باللہ کوئی اس کی فیس نہیں لی جاتی,
فری پڑھایا جاتا ہے اور بار بار اعلانات کیے جاتے ہیں کہ یار اپنے بچوں کو بھیجیں اپنے لیے, ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں دینا, یا جو وہاں پر مدرسین ہیں ان کو تو کچھ نہیں دینا, وہ اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس طرف کہاں نہیں دھرتے, کیونکہ ہماری جو پرائیورٹی بن چکی ہے وہ دنیا ہے, کہ ہم نے دنیا کا حصول لینا ہے. وہاں جو بچہ, اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بچہ ذہین ہوتا ہے, اسکول میں اچھے مارکس لیتا ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے جی اس کو ہم نے انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, اور یا کچھ بھی. اور جو بچہ کہیں پہ نہیں چل سکتا اس کو کہتے ہیں جی مدرسے میں چلے. اور پھر گلے بھی کرنے ہیں کہ ہمارے مساجد سے آج ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی, ہمیں وہ تعلیم نہیں دی جا رہی. تعلیم آپ تو خود دیکھیں نا ہم کہاں کھڑے ہیں. میں شارٹلی آپ یہاں کمپلیٹ کیجیے گا, ایک سوال ہے, پھر میں مولانا صاحب کی طرف بڑھوں گا آگے. اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چاہوں کہ جب ہوتا ہے نا کہ جب بچے کو کہتے ہیں مدارس کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں کہ یار آپ مدارس میں بچوں کو بھیجیں, تو کہتے ہیں اللہ جی اس سے کھانا کہاں سے ہے, پھر اس طرح کے. اور جب وہ اللہ کے فضل اور کرم سے جب وہ الحمدللہ عالم دین بن جاتا ہے, پھر کہتے ہیں جی مولوی کھاتے بہت زیادہ ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ دین کے ساتھ ایک محبت, اور اس کا اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ عطا فرما رہا ہے کہ وہی حافظ قرآن, وہی بندہ بچہ جو قرآن کی طرف قرآن کے ساتھ جڑ گیا, دین کے ساتھ جڑ گیا, پوری دنیا کا بادشاہ بھی اگر پیچھے کھڑا ہو تو اس کے برابر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. اور اللہ دیکھیں نماز کے اندر تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہیں, وہ امیر ہے, وہ غریب ہے, کئی بار جو ملازم ہے وہ جماعت کروا رہا ہوتا ہے, مالک پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ میرے رب کا حسن ہے, وہ صفوں میں ایسے ترتیب دیتا ہے کہ کسی امیر غریب کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں ہے. تو یہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اعزاز عطا کیا ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے, تو پیچھے وہ سارے لوگ کھڑے, اور اس کو اتنا منفرد کر دیا ہے دین کی برکت سے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ دین کا تو ہمیں دور دور تک, ہم کہتے ہیں جی مسجد میں مولوی صاحب رکھے تو مولوی صاحب کافی ہے, بس وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے, مر جائیں گے تو پیچھے دعا کر دیں گے, ختم شریف ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم بری ذمہ. تو ایسا نہیں ہے, ہر بندے کے اپنے ذمہ جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنا ہوگا, اور ہر بندے سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج کی رات کا پیغام بھی یہی ہے کہ صرف ہم شب برات پہ رات کو جاگ کے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے, دیگر نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت, اور اچھی بات ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے سب کچھ شب برات اور شب قدر تک محدود کر کے رکھا. میں آگے بڑھوں گا, اور ساتھ یہ مولانا غلام اللہ خان صاحب موجود ہیں, مائک ان کے, کہ مولانا صاحب دیکھیں یہ تو بونس ہے, لیکن وہ جو کھاتا خالی کر لیا سال کی نمازیں پڑھ کے سب کچھ چھوڑ کے, یہ تو کھاتے کے ساتھ بونس ملنا تھا. وہ کہتے ہیں نا ایک چھکا لگنا اور آپ پار ہو جانا ہے, لیکن پہلے پیچھے کھاتے ہی خالی ہے. وہ عشق کی ٹینکی جو ہے پانی, وہ تبھی اچھلے گا جب پانی بھرا ہوگا. جب پانی والی ٹینکی خالی ہے اس کے اندر 10 بالٹیاں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ بتائیے گا جس دنیا کے پیچھے آج, کیونکہ بہت ساری شب پہ ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن میرا تھوڑا سا موضوع اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اوپر بھی ہے کہ جس دنیا کی تعلیم کے لیے بھاگ رہے ہیں, وہ دنیا کی تعلیم بھی تو اسی دین نے دی ہے نا. یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ جن یونیورسٹیوں کی تعلیمیں آپ لے رہے ہیں, جس سائنس کو, وہ ہزاروں سائنس سے تو میرے نبی نے ایک چٹکی میں اپنی زندگی میں سب کچھ سمجھا چکے ہیں. آج سائنس کئی 1400 سالوں بعد وہاں پہنچ رہی ہے جہاں جو کچھ وہ اپنی احادیث میں اور دین میں بتا گئے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام میں ہر معاملہ موجود ہے, بے شک بے شک. اور دین اسلام کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے, اپنی عادات سے فرما دی ہے. بے شک. آج کا یہ پروگرام خصوصاً شعبان کے حوالہ سے ہے, میں اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں. جی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین شعبان کی نصف رات کو اپنے بندوں کی طرف جھانکتے ہیں اور اپنے بندوں کو معافی اور تلافی کا اعلان کرتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے. یہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث کے راوی تقریباً 5-6 ہیں, ٹھیک ہو گیا, اور صحیح حدیث ہے. تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. اتفاق ہے الحمدللہ. اور 2 آدمیوں کو اللہ رب العالمین معافی تلافی نہیں کرتے. وہ کون ہے؟ ایک بندہ جو مشرک ہو, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے. بالکل صحیح. دوسرا وہ انسان جس کے دل کے اندر بغض ہو, جو بھرا پڑا ہے. تو آج دیکھ لیں دین اسلام کے ساتھ بھی بغض ہے, قرآن کے ساتھ بھی بغض ہے, اور اللہ کے ساتھ شرک ہے. پھر ہماری ترقی کیسے ہوگی؟ ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اللہ رب العالمین تو ہر رات اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا, میں معاف کر دوں. 5 وقت میں ہے, آؤ صلاح کی طرف. ہاں جی. اسی صلاح کی بعد میں ضرورت پڑتی ہے, پھر بھاگتے ہیں. جب وہ 5 وقت اذان میں مؤذن کہہ رہا ہے,
اللہ بلا رہا ہے آؤ اصلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کوئی نہیں دیکھتا. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا ہے صدا ہے بالکل. کہ حالانکہ یہ چاہیے کہ 5 وقت مسجد میں جگہ نہ ملے، اگر باہر بازار میں کوئی معاملہ ہو جائے تو وہاں دنیا فوراً اکٹھی ہو جاتی ہے. بلکہ میں کہیں یہ پڑھ رہا تھا کہ جو حی کا مطلب ہے وہ سختی ہے، یعنی کہ تمہارے پاس گنجائش کوئی نہیں ہے، یہ فلاح ہے اور تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے اس کے بغیر کہیں اور جاؤ، یہی آنا ہے. لیکن پھر بھی اگر اس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دین میں آ کے یہ نہیں ہے سال میں 1-2 راتوں میں عبادت کر لیں، اب کریں وہ اچھی چیز ہے، لیکن سال کے اندر نمازوں کا اہتمام اور پھر قرآن کی سمجھ، یہ سب سے زیادہ اہمیت ہے. دیکھیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا ہے، مسجد کی طرف آئیں. آج یہ شعبان میں خصوصاً یہ شعبان، رمضان، شوال 3 مہینے جو روزوں کے مہینے ہیں. جی رمضان کے اندر تو فرض ہے شوال میں بھی زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں، اور شعبان میں بھی. شوال میں رمضان کے بعد کے 6 روزے ہیں، بالکل. شعبان میں بھی روزے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں آج وہ جو مجوسیوں کا کام ہے، یہ پٹاخے چلانا، آگ سے کھیلنا، یہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے بچے کر رہے کسی ہیں. گھر میں کوئی بیمار ہوگا، کسی میں وہ بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، کسی کی نیند کے اندر آپ خلل ڈال رہے ہوں گے، کوئی کسی کی عبادت کے اندر خلل ڈال رہے ہوں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالکل آپ نے وہ لفظ بڑا درست یوز کیا مجوسیوں والا، کہ ہم خود اس سے پھرتے جا رہے ہیں جو احکامات ہیں. دیکھو، آگ سے کھیلنا، آگ کا کام کرنا، یہ آگ پٹاخے چلانا، یہ مجوسیوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں. بالکل. اس لیے تو ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے اندر آئے بدن دوریاں ہو چکی ہیں. اور آج کی رات کا پیغام یہ ہے کہ شرک سے باز آ جائیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بہت خوبصورت. ہمیں پیر صدیق الرحمان احمد خالقی صاحب نے بھی پروگرام کے اندر جوائن کیا. میں ان کی طرف بڑھوں گا، ان کا میں تعارف نہیں کروا چکا تھا کیونکہ جب پروگرام شروع ہوا تو آپ موجود نہیں تھے، لیکن اب انہوں نے ہمیں جوائن کیا. مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان کے یہ رہنما ہیں. بہت شکریہ پیر صاحب. پیر صاحب کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ پھر میں سارے علماء سے ایک مختصر میسیج لوں گا پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے. آپ کی باری ہے، آپ اس شب کی، شبان المعظم کی، آنے والے رمضان المبارک کی اور ہمارے مسلمانوں کے لیے اس موضوع پہ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو آپ سے شروع ہوئی اور علماء کرام حصہ ڈالتے گئے. کافی ہائی لائٹ کیا ہے آپ نے اس موضوع کو شب برات کے حوالے سے. اور میں چونکہ یہ بات اب سٹی 41 چینل پہ چل رہی ہے، اسی حوالہ سے بات کو آگے بڑھاؤں گا دیگر حوالوں سے ہٹ کے، کہ کوئی بھی چینل دیکھ لیں، اب چینلز کی بھرمار ہے. ہر چینل جو ہے اپنے اپنے انداز سے نیوز دیتا ہے، خبریں دیتا ہے، پروگرامز دیتا ہے. بالکل صحیح. اس میں کچھ نیوز الرٹس ہوتے ہیں. جی. ایسے ہی قرآن مجید ہمارے پاس اللہ رب العزت کا چینل ہے. قرآن مجید بھی ہمارے پاس ایک عظیم چینل ہے، براہ راست چل رہا ہے، براہ راست چینل ہے، جو اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنو تو کتنی بار دہرایا، یا ایھا الناس بھی فرمایا، لیکن یا ایھا الذین آمنو یہ کم و بیش 89 بار، 99 مرتبہ یہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے اہل ایمان سے تخاطب کیا. اور یہ نیوز میں سمجھتا ہوں یہ شب برات ہر سال آتی ہے، اور ایسی جیسے آپ فرما رہے تھے بھئی یہ راتیں، یہ دن، یہ جو ایام ہیں، ان کا کیا مقصد ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس براہ راست چینل کی طرف سے نیوز الرٹس ہیں، ہر سال دہرائے جاتے ہیں، اور علماء کرام بیان بھی کرتے، مساجد میں بھی بیان ہوتا ہے. ساری رات بھی علماء کرام اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن عمل کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں. اور وہ جیسے علامہ اقبال کا شعر، علامہ تنویر طاہر راٹھور صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ آج میزبانی بھی کی ہے، انہوں نے ایک شعر انہوں نے پیش کیا، ایک میں پیش کرتا ہوں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج کیفیت یہ ہے. متاع کارواں کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے. یہ امت مسلمہ بحیثیت قوم، بحیثیت امت ہم ذمہ دار ہیں. بالکل. اور یہ رات انتہائی عظمت والی، شان والی رات ہے. مسائل کے انبار ہیں.
ہمارے بحیثیت قوم اگر ہم پاکستان کو سامنے رکھیں، جس کا مطلب ہی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس حوالے سے بے شمار مسائل ہیں۔ امت کو سامنے رکھیں، فلسطین کا حال دیکھیں، کشمیر کا حال دیکھیں، دیگر کئی جگہوں پہ یہ مسلمان ذبح حلق کا شکار ہیں، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ ہمارے پاس اب یہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں، اندازہ بھی ہے، پتہ بھی ہے، لیکن غافل ہیں، دیکھ کے غافل ہیں۔ غفلت، اتنی غفلت ہے۔ تو یہ نیوز الرٹس کی طرح آج رات جو ہے ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس واپس آ رات، جاؤ، ابھی بھی موقع ہے۔ ہاں جی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ہمارے لیے یہ مواقع رکھے ہیں، تو ہمیں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سب آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا، کیونکہ آپ نے بڑا خوبصورت اس کے اندر پیغام بھی دے دیا۔ میں واپس مولانا صاحب کی طرف آؤں گا، مائک آپ لیجیے گا، چھوٹا سا پیغام عوام کے نام، اہل اسلام کے نام۔ علماء کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ بالخصوص پاکستان کے اندر علماء کو ایک بہترین کردار ادا کرنا چاہیے، اور امن کمیٹیاں موجود ہیں، ان لوگوں کی، ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے سب کو اکٹھے ہو کر اپنی محنت کوشش کر کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ آج کا یہ پیغام۔ میں آگے چلوں گا تنویر طاہر اور ٹھور صاحب کی طرف۔ آپ تنویر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کے پیغام میں؟ بلال بھائی، پیغام آج کا میرا پیغام نہیں بلکہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان، بھٹکے ہوئے انسان، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا۔ اللہ رب کریم کی رحمتیں آپ کو اپنے دامن میں لینے کے لیے بےتاب ہے۔ وہی پیغام ہے کہ ہم جہاں مرضی بھاگ لیں اور جتنا مرضی بھاگ لیں، جدھر مرضی جا لیں، آخر ہمیں واپس ادھر ہی جانا ہے، ادھر ہی جانا پڑا، اور یہی ہماری منزل اور پھر موقع تلاش کرنے کے ایک موقع اور دے تو کچھ وقت دے، پھر موقع نہیں ملنا، پھر موقع نہیں ملنا۔ قرآن شاہد ہے۔ تو آج وقت ہے کہ اسے غنیمت جانتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ نہ صرف یہی رات بلکہ ہر رات اگر ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو یقیناً ہر رات شب قدر اور ہر رات شب برات ہے۔ اور شب برات کا مطلب یہ ہے، شب کا مطلب رات، اور برات کا چھٹکارے کا۔ تو آج ہمیں مسلمانوں کو اللہ رب کریم جہنم سے چھٹکارے کی یہاں پر فرما موقع دے رہا ہے کہ موقع دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف، تو اللہ رب کریم تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ تو رب کا بالکل خوبصورت پیغام جو ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان، بھٹکے ہوئے انسان، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑی مہربانی فرمانے والا۔ بے شک۔ ساری زندگی گناہ کر لیے، اب احساس سے ندامت پیدا ہوا، اپنے رب کی طرف رجوع کر، تیرے آنے کی دیر ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دل میں روئے گا، عرش والا رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا، زمین و آسمان کے درمیان گناہ بھر کے آ جا، کہ ذرہ ذرہ گناہ سے تمہارا چور ہو جائے، یہ زمانہ پورا بھر جائے، لیکن ایک استغفار سب کچھ معاف۔ کون ہے اتنا کریم، کون ہے اتنا رحیم، کون ہے اتنا بڑا رحمان؟ صرف ایک اللہ کی ذات۔ اور پھر بھی اگر واپس نہ آئیں، پھر بھی مڑ کے نہ دیکھیں، تو وہ موقع دے رہا ہے، آخری سانس سے ایک لمحہ پہلے تک کا موقع۔ مفتی صاحب موجود ہے، پیغام کے دیں گے آج کا؟ آج کا پیغام تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آج کی رات کو ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو اپنے عبادات کے اندر گزارا جائے، اور نمبر 2 اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جتنا اللہ سے معافی مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 قرآن پاک کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، صرف آج کی رات نہیں بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ نمازی بن کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ چونکہ آج کا یہ پیغام میں یوں بھی دینا چاہوں گا کہ صرف آج ہم اپنے گھروں کے اندر جو قرآن پاک رکھا ہوا ہے، مرد اور عورت سارے آج صرف قرآن پاک میرے کہنے پر ذرا اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کے اوپر گرد پڑی ہوگی، اس وجہ سے کہ اس کو کئی دن ہو گئے گھر میں سے کسی نے کھولا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے اللہ ہمارا یہ جرم معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق دے۔ روزانہ مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب قرآن پاک کو کھولنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پاک کو صرف کھول کر دیکھ لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا، اختتام چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب پیغام آپ کا، پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، آج کے اس شبان معظم کی مناسبت سے، 15 شبان کی مناسبت، سب سے پہلے تو میں اہل اسلام کو ولادت جناب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں سب علماء کرام نے بہت خوبصورت گفتگو کی، جو اس میں سے ایک نتیجہ میں نے نکالا وہ یہ ہے کہ عمل کی کمی ہے، یعنی
ہمیں ایسے کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن کو دیکھ کے بچے ہم سے سیکھیں. آج ہم اگر دنیاوی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پریکٹیکل یا ایکٹیویٹی بیس ایجوکیشن. تو ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں کہ اس میں ٹیچر جو ہے اس وقوع کو وہ اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں, اس کو عملی طور پر وہ چیز دکھاتے ہیں جس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ اس کو سیکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. تو آج ضرورت اس عمل کی ہے. اگر والدین متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے اور وہ خدا کی طرف جھکیں گے, نماز سے اور قرآن پاک سے متمسک ہوں گے, تو یقیناً اولاد آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ متمسک ہو جائے گی. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرے اور اس کو جانے کہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے, جو اچھا عمل کیا اس کا بھی, جو برا عمل کیا اس کا بھی. تو یقیناً اس معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے, اور اس میں خصوصی طور پر جو محراب و منبر کے وارثان ہیں, علماء کرام ہیں اور مدارس کے لوگ ہیں, ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں پہ جس مقام پہ جس معاشرے میں یہ چیزیں قائم ہیں, وہاں پہ جب کسی مدرسے سے کوئی بندہ نکلے اور وہ بیان کرے, مطلب وہ ایسی شخصیت بن کے نکلے, ایسا کردار بن کے نکلے کہ لوگ خواہش کریں کہ جیسے ہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طالب علم نے آپ کی خدمت میں 10-12 سال گزارنے کے بعد آپ سے گزارش کی کہ مولا میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو مولا نے فرمایا کہ جاؤ, بے شک تبلیغ کے لیے جاؤ, لیکن زبان سے تبلیغ نہیں کرنی, اپنے کردار سے تبلیغ کرنی. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت. بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار نقوی اور تمام علماء کرام, اس خوبصورت گلدستے کا شکریہ. میرے پروگرام کے اندر یہ سٹی 41 آپ کو صرف پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو یکجاں کر کے ایک یک زباں پیغام دیا جائے, تاکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں ان کا کلا کما ہو سکے کہ کوئی نا اتفاق یا کوئی چیزوں پہ بٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ متفق ہیں, دین ایک جگہ پہ ہے. ہمیں ضرورت ہے دین کی طرف لوٹنے کی. جو گلی محلوں کے اندر افواہیں باتیں کرتے نظر آتے ہیں, ہمیں واپس دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے. علماء کو ٹھیک کرنا چھوڑیے, خود کو پہلے ٹھیک کیجئے. ہم پروگرام کر رہے تھے, مجھے آوازیں ان پٹاخوں کی آ رہی تھی اور افسوس ہو رہا تھا کہ ہم کس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں. آپ یقین مانیے ڈاکٹر صاحب نے, میں سب جتنے بھی علماء نے جو بات کی ہے, ایک ایک جملے کے اوپر ایک ایک گھنٹہ اکیلا بول سکتا ہوں, لیکن میں اس کے ساتھ مختصر اختتام چاہوں گا. جو ایک خوبصورت بات مجھے بڑی خوبصورت لگی کہ والدین اگر صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے نماز ادا کریں اور بچوں کو زبردستی اٹھانا شروع کر دیں, آپ یقین مانیے کہ صرف 30-40 دن لگیں گے, بلکہ یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں, لیکن وہ مجبوراً پھر بچوں کو اس وقت جو نائٹ سلیپ ڈیوٹی جسے کہتے ہیں, روٹین کہتے ہیں انگلش کے اندر, آسان الفاظ جو کہ شاید میرے ناظرین کو سمجھ آ جائے, وہ روٹین ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ روٹین تو ہمیں اللہ کے لیے ٹھیک کرنی چاہیے, لیکن اگر والدین اس میں کردار ادا کرنا شروع کریں, آپ یقین مانیے تو بچے صبح اسکول جاتے ہوئے بھی نہیں روئیں گے, یہ قرآن کے لیے بھی نہیں روتے ہوئے جائیں گے. یہ بالکل یہ اس طرح آگے بڑھیں گے اور پھر آسن معاشرہ اور خوبصورت معاشرہ پروان چڑھے گا. آج بگاڑ کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ جو کتاب قرآن مجید جس کے اوپر اس وقت گرد و غبار پڑی ہوئی ہے, جو وہ کھلے گی تو ہمارے دل کے دریچے بھی کھل جائیں گے. اسی ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.